او میرا دل بدل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات کبھی مال اور جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کر. اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. ان کی صورتیں کیا ہوں گی؟ خوف سے، بھوک سے، مال جان پھلوں میں کمی کر کر. وبشر الصابرین آگے اللہ کا فرمان کہ ایسے حالت میں جو لوگ صبر کریں گے انہیں آپ خوشخبری دے دیجیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ اللہ کا فرمان کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کی پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایتی یافتہ ہیں. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي ہمیشہ میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ میری ناشکری نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں پر تھوڑے سے حالات مسلمانوں کو پیش آ رہے تھے کہ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو رہے تھے. اسی طرح جو ہے دین پر چلنے میں ان کے لیے مشکلات تھیں، ان کو پریشانیاں پیش آ رہی تھیں، جو ہے تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، دین سے روکا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر کر کے، والصلاۃ اور نماز پڑھ کر. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ صبر کریں گے، نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اللہ ان کے ساتھ ہوگا. اور فرمایا تھا تمہارے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بلکہ اللہ کے نزدیک ان کا درجہ کیا ہے؟ بل احیاء عند ربہم بلکہ وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے.
یعنی یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان پر تم پریشان نہ ہوا کرو، وہ تو بہت بڑا درجہ پا جاتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور اللہ سے جو ہے بہت نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں دوبارہ کہ ہم دنیا میں آئیں اور دوبارہ اپنی جانوں کو پیش کریں، جو وہ ہمیں اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہوئے مزہ آیا تھا اور جو اللہ نے ہمیں اس پر اجر دیا وہ ہمیں دوبارہ حاصل ہو جائے۔ آگے آج کے جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی خبر کر دی۔ اگر اللہ ہمیں خبر نہ کرتے پھر ہم پر کوئی حالات آتے، پریشانیاں آتی تو پھر ہمیں زیادہ صدمہ ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی خبر دے دی کہ دنیا یاد رکھیے یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ہر انسان پر دنیا میں امتحان آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، کیونکہ یہ جہان ہی امتحان کا ہے۔ اب اللہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے اس پر امتحان ڈالا ہے تو یہ کیا کرتا ہے۔ بعض انسان تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر امتحان آتا ہے، ساری زندگی ان کی صحیح گزری ہوتی ہے، کچھ تھوڑا سا امتحان آتا ہے تو اللہ کی ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، شکوہ شکایت اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو ہے یہ بار بار ناشکری شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ یہ لوگ تو امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان پر حالات آتے ہیں تو وہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اتنے عرصے سے ہمیں خوشحال رکھا ہوا تھا، اب تھوڑی سی ہم پر تنگی آ گئی تو ہم آپ سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، اور جو ہے اسی طرح کوئی خوف آ گیا تو اس کو بھی اللہ کی مدد مانگ کر اس کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ کسی چیز میں کوئی کمی آ گئی مال جان کے اندر تو جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں یا اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے غلام بندے ہیں، تجھے اختیار ہے، جیسے تو چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو نے اتنے عرصے سے ہمیں بڑی اچھی حالت میں رکھا ہوا تھا، اب کچھ ہم پر پریشانی آ گئی، کچھ ہمارے مال و دولت میں کمی آ گئی تو ہم تیری ناشکری نہیں کریں گے، اب بھی تیری طرف رجوع کرتے رہیں گے، تیری عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ سے ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، صبر کرتے رہیں گے ایسے حالات میں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو تو آپ صبر کی خوشخبری دے دی، جو ہے ایسے لوگوں کو جنت کی اور بڑے اجر کی آپ ایسے صابر لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ ایسے صبر کرنے والے لوگوں کو اللہ آخرت میں بڑے اجر عظیم سے نوازے گا۔ جیسے قرآن میں ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں تکالیف پر اور اسی طرح جو ہے مال و جانوں کے اندر جب کمی آ جائے اس پر صبر کرتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے رہتے ہیں، ثواب کی امید کرتے ہیں، تو انہیں اللہ بغیر حساب کے عطا کرے گا، اتنا اجر دے گا کہ جو ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، بغیر حساب کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں عجیب بات آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں خوشحال زندگی گزاری ہوگی، جن پر کوئی پریشانیاں مشکلات نہ مالی لحاظ سے، نہ بیماری کے لحاظ سے، نہ اسی طرح کوئی اور جسمانی لحاظ سے کوئی تکالیف وغیرہ نہیں آئی ہوں گی، جب کل قیامت کے دن وہ یہ دیکھیں گے کہ آج اللہ ان لوگوں کو جن پر تکالیف آئی تھی، بیماریاں آئی تھیں، تنگی آئی تھی، ان کو اللہ اتنے اجر سے نواز رہا ہے، ان کی تکالیف پر، ان کی پریشانیوں پر، ان کی بیماریوں پر، ان کے مال و جانوں کی کمی پر اللہ انہیں اتنا اجر دے رہا ہے، وہ آرزو اور تمنا کریں گے وہ لوگ جو خوشحال رہے ہوں گے، کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے اور آج ہمیں بھی وہ اجر حاصل ہو جاتا جو تکلیف اور مصیبت زدہ لوگوں کو مل رہا ہے۔ دیکھیے یہ ہمارے لیے کتنی بڑی تسلی کا سامان ہے۔ آج ہم تھوڑی سی ہم پر پریشانی آ جائے، بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں،
کوئی ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، ہم بیمار ہو جائیں، گھر میں کوئی تکلیف آ جائے، ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہاں یہ ہے کہ آدمی اپنی تدبیر کرتا رہے۔ تدبیر سے معنی نہیں ہے کہ کیسے پریشانی بیماری ختم ہو جائے، اس کی تدبیر کرتا رہے۔ کبھی انسان کو رونا آ جائے تو رونا اس کے مناسب نہیں ہے، جیسے پیچھے میں نے عرض کیا تھا، کبھی انسان کے آنسو نکل جائیں، بے اختیار غم ہو جائے، تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ بھی صبر کے منافی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ دل میں انسان کے اللہ کے بارے میں کوئی شکوہ نہ آئے، اللہ سے راضی ہو، ہر حال میں رہے۔ جیسے اللہ نے دیکھو یہی فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انہیں مصیبت کوئی پہنچتی ہے، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اسی کی ملکیت ہیں، اسی کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمیں جس حال میں رکھے گا ہم خوش ہیں، ہم اسی کے ہیں، کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم پر جو یہ حالت آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اور جو ہے وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے گا ہم خوش ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کوئی مصلحت ہوگی۔ آگے فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آدمی یہ سوچ لے کہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی اگر عزیز فوت ہو گیا، کوئی اپنا جو ہے قریبی فوت ہو گیا، یا کوئی پریشانی غم آ گئی، تو انسان اس پر زیادہ غم نہ کرے، بلکہ یہ سوچ لے کہ جیسے میرا دوسرا بھائی مجھ سے جو ہے، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرے والدین دنیا سے چلے گئے، تو انا الیہ راجعون، ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جدائی کوئی جو ہے ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ عارضی کی ہے، جیسے وہ چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے، اسی سے ملاقات کر لینی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آدمی یہ سوچے کہ یہ جو حالات ہیں، پریشانی ہے، یہ زیادہ دیر کی نہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے، ایک دن ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا۔ یہاں کا غم بھی عارضی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے۔ فرمایا جو ایسا کریں گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہوں گی، ورحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں حاصل ہوگی۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ جو حالات میں صبر کرنے والے ہوں گے، یہی لوگ ہدایتی یافتہ ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ وبشر الصابرین، اور انہی لوگوں کو جو یہ صبر کر رہے ہیں، آپ جو ہے بڑے اجر کی جو ہے خوشخبری دے دیجئے کہ آخرت میں اللہ انہیں بڑے اجر سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق